السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے محترم ناظرین کرام، آج کے اس درس میں آپ کے سامنے میں یہ سورہ بقرہ ہے اور قرآن مجید کا تیسرا پارہ ہے، اور آیت نمبر 276 سے لے کر 280 تک میں آپ کے سامنے پہلے تلاوت کروں گا، پھر اس کا ترجمہ آپ کے سامنے رکھوں گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات واللہ لا يحب كل کفار اثیم۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات واقاموا الصلاة وآتوا الزکاة لهم اجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون۔ یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وذروا ما بقی من الربا ان کنتم مؤمنین فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من اللہ ورسولہ وإن تبتم فلکم رؤوس اموالکم لا تظلمون ولا تظلمون وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة وَأَن تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ۔ ترجمہ سماعت فرمائیں۔ یہ 280 تک میں نے یہ 5 آیات 276 سے لے کر 280 تک میں نے 5 آیات آپ کے سامنے رکھی ہیں۔ روزانہ ہر درس میں 5 آیات ہوتی ہیں۔ یمحق اللہ الربا، مٹاتے ہیں اللہ تعالیٰ سود کو، وَيُرْبِ الصَّدَقَاتِ، اور زیادہ کرتے ہیں صدقات کو، وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ كَفَّارٍ أَثِيمٍ، اللہ تعالیٰ نہیں پسند کرتے ہر کفر کرنے والے گناہ گار کو۔ یعنی ایک ہے تجارت، ایک ہے سود۔ جو سودی کاروبار، سودی لین دین کو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اس کو ختم کرو، اور کیا کرو؟ صدقات کو زیادہ کرو۔ آپ کسی کو پیسے دیں اور جب وقت آئے لیٹ کر دیں، لیٹ اس کو مہلت دیں، آپ صدقات نیکی کریں، ٹھیک ہے نا؟ ان الذین آمنوا، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات، اور انہوں نے عمل کیے اچھے، واقاموا الصلاۃ، اور انہوں نے نماز قائم کی، وآتوا الزکاۃ، اور زکوٰۃ دی، لہم اجرہم عند ربہم، ان کا اجر ان کے رب کے پاس ہے، ولا خوف علیہم، نہیں ہوگا ان پر کسی قسم کا خوف، ولا هم يحزنون، اور ان کے اوپر کسی قسم کا غم نہیں ہوگا، اور وہ غمگین بھی نہیں ہوں گے۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈر جاؤ، وذروا، اور چھوڑ دو، ما بقی من الربا، جو باقی ہے سود سے۔ کسی کو آپ نے پیسے دیے سود پر، جو اصل پیسے دیے وہ لے لیں، جو اوپر سود ہے وہ چھوڑ دیں۔ ان کنتم مؤمنین، اگر ہو تم مومن، فإن لم تفعلوا، اگر تم نے ایسا نہ کیا، یعنی آپ نے کسی کو پیسے سود پر دیے، سودی کاروبار ہے، آپ سود کو نہیں چھوڑتے، اصل رقم آپ لے سکتے ہیں، اگر آپ سود کو نہیں چھوڑتے، فَأَذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ، تو بس پھر آپ تیار ہو جائیں اللہ کے ساتھ لڑائی کرنے کے لیے، وَرَسُولِهِ، اور اس کے رسول کے ساتھ لڑائی کرنے کے لیے، وَإِن تُبْتُمْ، پس اگر تم توبہ کر لو، فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ، تو تمہارے لیے اصل مال، جو پیسے اصل دیے وہ آپ لے سکتے ہیں، لا تظلمون، نہ تم ظلم کرو، ولا تظلمون، اور نہ تمہارے اوپر ظلم کیا جائے، وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ، اگر ہے تنگ دست، فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ، تو اس کو آپ مہلت دے دیں آسانی تک۔ کسی کو آپ نے پیسے دیے ہیں، اس کے حالات تنگ ہیں، مالی حالت کمزور ہے، پریشان ہے، تو جب وعدہ آ جائے تو آپ کو وہ کہتا ہے میرے پاس پیسے نہیں، تو اس کو آپ مہلت دے دیں۔ وَأَن تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَكُمْ، اور اگر آپ صدقہ ہی کر دیں، سمجھیں کہ یہ بندہ مسکین ہے، یہ دے نہیں سکتا، تو آپ اس کو کہیں میں نے اللہ کی رضا کے لیے آپ کو معاف کیا، آپ پریشان نہ ہو، خَيْرٌ لَكُمْ، پیسے واپس لینے سے اس کو اگر معاف کر دیں گے یہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ تو میرے بھائی، جن کو اللہ تعالیٰ نے مال دیا ہے، اگر لوگوں سے قرضہ لینا ہے اور سمجھتے ہیں وہ نہیں دے سکتے، اور آپ کو اللہ نے دیا ہے بہت زیادہ، تو آپ واپس لیں، یہ آپ کا حق ہے۔ لیکن اگر آپ کہیں گے میں نے آپ کو چھوڑ دی اللہ کی رضا کے لیے، یہ لینے سے یہ بہتر ہے، اس کا اجر اللہ ذوالجلال نے بہت زیادہ لکھا ہوا ہے تمہارے لیے،
ان کنتم تعلمون، اگر تم جانتے ہو، فرمایا اگر تمہیں پتہ چل جائے نا کہ کتنا اجر ہے کہ اگر آپ ان کو چھوڑ دیں، تو پھر آپ اگر جانتے ہو تمہیں پتہ چل جائے تو پھر یہ تم یعنی زیادہ کرو. کیوں؟ کہ بندے کو پتہ چل جائے یہ کاروبار ہے، اس کاروبار میں نقصان ہے، اس کاروبار میں فائدہ ہے. بندہ فائدے والا کرتا ہے، ایک کاروبار ہے اس میں فائدہ ہے، دوسرے کاروبار میں اس سے بھی کئی گنا زیادہ فائدہ ہے، تو بندہ اس کاروبار کو اختیار کرتا ہے جس میں فائدہ زیادہ ہے. تو میرے بھائیوں، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اگر تم نے کسی کو پیسے دیے ہیں، اگر وہ وقت پر کہتا ہے میرے پاس نہیں، آپ ان کو مہلت دیں، کوئی بات نہیں بھئی، جب آسانی ہو جائے پھر دے دینا. جب آسانی ہو جائے، ان پر آسانی آتی ہی نہیں، آپ کہتے ہیں بھئی آپ نہیں دے سکتے، آپ کے حالات، چلو میں نے آپ کو چھوڑ دیا، آپ پریشان نہ ہونا، آپ ان کو معاف کر دیں. فرمائیے معاف کرنا پیسے لینے سے بہتر ہے اگر تمہیں علم ہو جائے. تو میرے بھائیوں دیکھیں، مالداروں کو اللہ ذوالجلال نے بہت بڑی فضیلت دی ہے فقراء پر، فقیروں پر. کیوں؟ اگر وہ مسکینوں کو، فقیروں کو اور مسافروں کو اللہ کے راستوں میں خرچ کریں، اگر کسی کو ضرورت کے لیے ادھار دے دیں، اس کو مہلت دیتے جائیں. اگر وہ بندہ نہیں دے سکتا، اللہ نے آپ کو دیا، آپ اس کو معاف کر دیں. معاف کرنا تمہارے لیے بہتر ہے. اللہ ذوالجلال چاہتے ہیں جو مالدار ہیں، جو مالدار نہیں ان کا خیال رکھیں. تو میرے بھائیوں، ہمیں اللہ ذوالجلال نے دیا ہے تو فقراء کا ہمارے مالوں میں حق ہے، یہ ان کا مال ہے ہمارے مالوں میں، تو ان کو دے کر اللہ کا شکریہ ادا کریں کہ یا اللہ تیرا شکر ہے، ہمیں مال دیا ہے تو ہمیں دینے کی توفیق بھی دی ہے. دعا کریں اللہ ہمیں کثرت سے مال بھی دے اور پھر اس کو خرچ کرنے کی توفیق دے، اور کثرت سے اللہ مال دے اور ہمیں تکبر اور اللہ اپنی نافرمانی کے راستوں سے ہمیں بچائے اور ہم اللہ کی راہوں میں خرچ کریں. تو اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم.